دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، کیونکہ یہ آخری موقع ہے اور یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عمل یا توابو یا اللہ کا ہے۔ یا توابو یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب العالمین کی وہ صفت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ رب العالمین بہت زیادہ بخشش کرنے والے ہیں، کیونکہ یا توابو کے معنی ہیں اے بخشش عطا کرنے والے، اور ساتھ میں سورہ کوثر یعنی انا اعطینا کل کوثر یہ والی صورت آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ آج اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، سب مل جائے گا۔ خدا را آج یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ نے یا توابو یا اللہ کا یہ خاص عمل کر لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھول دیے جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا را آج کی اس برکت، رحمت، قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع ہرگز مت کرنا۔ آج چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری کائنات ہی بدل دے۔ اس لیے آج یا توابو یا اللہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے آپ کی ہر من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی، رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، اللہ والوں ہر چیز اللہ رب العالمین آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ والوں یہ وہ مہینہ ہے کہ غریب ہو یا امیر سب کے دسترخوانوں پہ نعمتیں بے شمار کی سجی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمیں وہ خاص پکوان کھانے کو ملتے ہیں جو ہم لوگ 11 مہینوں میں کبھی نہیں کھاتے۔ تو اللہ والوں یہ رب کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جن کے اندر ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ تو آج آپ لوگوں کی وہ حاجتیں جن کو آپ لوگ ناممکن تصور کرتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو نہیں سکتا، اللہ والوں آپ کی ناممکن خواہش رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اس لیے آج ماہ شعبان المعظم کی 23 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ نے یا توابو یا اللہ کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، عمان، جاپان، مسقط، افغانستان، یا پھر آپ لوگ ملائیشیا، دبئی، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 23 تاریخ آ جائے، ماہ شعبان کی 23 تاریخ آ جائے، آخری جمعرات کا دن آ جائے، پھر آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ راز اور وہ وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں اس وظیفے کو دولت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کامیابیوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ والوں آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ہم سب جانتے ہیں رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ تو اللہ والوں اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو،
हर हाजत पूरी हो, तो फिर आज इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माह रमजान का एहतमाम पहले से करते थे। पहले से आप माह शबान के पूरे महीने के रोजे रखते थे। अल्लाह वालों, मैं आपको पूरे महीने के रोजे रखने का नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये छोटा सा वजीफा पढ़ लें रब को राजी करने के लिए। देखें, हमारी इस दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना और उसके प्यारे हबीब के बताए हुए रास्ते पे चलना, यानी सिराते मुस्तकीम पे चलना। तो अल्लाह वालों, कामयाबियां नबियों के रास्ते पर ही है। तो लिहाजा आज ये खास अमल लाजमी पढ़ें और देखें। इस अमल की सबसे खास बात यह है कि वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है, जगह की भी कोई कैद नहीं है। आप चाहे तो इस वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अल्लाह वालों, पढ़ना जरूर है, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन घर में बैठ के पढ़ेंगे तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आपके घर में ही रहमतों का नुज़ूल होगा, नूरी मलाइका आपके घर में ही आएंगी। इसलिए आप लोगों ने ये वजीफा कोशिश करें कि अपने घर में ही पढ़ें। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबानुल मुअज़्ज़म की 23 तारीख और आखिरी जुमेरात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों, आज ये अमल ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों, अमल समझ लें किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों, बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है,
جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، یہ تو نام ہیں، تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کی چاہت الگ ہے۔ آپ لوگ جو بھی چاہتے ہیں کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ تمہارے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائیں گے۔ بس کوشش کریں کہ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پہ پڑھیں، 1 گلاس پانی کا اپنے ساتھ ضرور رکھیں، کیونکہ جب اس عمل کو آپ لوگ پانی کے گلاس سے پڑھیں گے، دم کریں گے اور اس پانی کو پی جائیں گے تو وہ آپ کے لیے صحت لے کر آئے گی۔ آپ کے اندر جراثیم جتنے بھی ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، نظر بد ہے، جادو جنات کے، وہ سب کے سب زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور صدقے کے لیے 1 مٹھی چاول یا چینی یا کچھ پیسے جو رب کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی رکھیے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 23 تاریخ ہے، آخری جمعرات ہے، رب کی راہ میں چھوٹا موٹا صدقہ کرنا تو بنتا ہی ہے۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے
یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے، اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہیں، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے،
गुनाहों को माफ करने वाला है। इंसान लाख गुनाह करे, दुनिया के सामने जलील हो जाए, मगर जब वो सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर झुक जाता है, रोता है, आजिजी करता है और कहता है या तव्वाबु या अल्लाह, यानी अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो रब्बुल इज्जत ना सिर्फ उसकी पुकार सुनता है बल्कि उसे माफ भी कर देता है। तो अल्लाह वालों, या तव्वाबु पढ़ने से क्या फायदा होगा? तमाम आपके सबीरा और कबीरा गुनाहों की आपको माफी मिल जाएगी, और जब गुनाह माफ हो जाते हैं उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं, फिर वो रब का वो दरवाजा खुलता है जो रहमत का है। दरअसल या तव्वाबु ये वो पुकार है जो रब के उस दरवाजे पर दस्तक देती है जो कि रहमत का दरवाजा है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही तंगदस्ती क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, रब का ये इस्म आज़म या तव्वाबु हमारी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आता है। इसीलिए आज आखिर में आप लोगों ने या तव्वाबु को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, बस इसकी तरतीब को और इसको मुलाहिजा कर लें। अल्लाह वालों, इसके खास तरीका भी है, जब आप लोग पढ़ें अपने गुनाहों को याद कर लें, यानी इसको पढ़ने से पहले एक लंबी सांस लें और कोशिश करें अपने दिल को हल्का करने की, अपने आंखों को बंद करने की और अपनी गर्दन झुकाने की। उसके बाद आप लोग पढ़ें या तव्वाबु या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा, और इतनी आवाज से पढ़ना है आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। अगर कमरे में अकेले हैं तो जोर से पढ़ सकते हैं, वरना इतनी ही आवाज में पढ़ना है कि दूसरे को पता भी ना चले, बस अपने मुंह से आप बोलें और अपने कानों से सुन लें। ये इसके तरीकेकार हैं, ऐसा ना हो कि दिल ही दिल न पढ़ रहे हैं, नहीं, इतनी जोर से लाजमी अपने मुंह से बोलें कि आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। ये इस अमल की शर्त है। तो लिहाजा किस तरीके से पढ़ना है, या तव्वाबु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से या तव्वाबु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या तव्वाबु या अल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा आप लोगों ने या तव्वाबु या अल्लाह पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ली जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद पानी के गिलास पे भी दम कर दें और सदके के लिए जो रखा है उस पर भी दम कर दें। पानी आप लोगों ने पी जाना है, और जो सदके के लिए सामान रखा है जैसे चीनी या चावल जो भी आपके पास मुयस्सर था या पैसे थे, देखिए पैसे तो सदका कर दें, आप लोग किसी गरीब को दे दें, और अगर कोई चावल चीनी रखी है तो वो कबूतरों को चिड़ियों को डाल दें। उससे ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके उस सदके को लाजमी कबूल मंजूर फरमा देंगे और आपके लिए बेशुमार की आसानियां होंगी। अब अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। देखिए आज माह शबान की 23 तारीख है, अगर ये दिन भी लाफरमाही में गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। लेकिन आज अल्लाह रब्बुल आलमीन को अगर राजी करना चाहते हो तो लाजमी इस अमल इस वजीफे को पढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए रहमत वाला बेशुमार का इंतजाम फरमाएगा, क्योंकि आने वाला महीना माह रमजान का है और आज माह शबान की 23 तारीख है और ये आखिरी जो है वो जुमेरात का दिन है। इसके बाद हमें इस महीने में जुमेरात देखने को नहीं मिलेगी। तो अल्लाह वालों, आज के इस अमल को लाजमी पढ़ें। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपका सुनना और मेरा सुनाना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू को कोई गलती होता हो गई, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई की इज्जत के माफ फरमाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।